بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے تفسیر القرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو پہلے ہم نے سورہ فاتحہ اس کا تذکرہ کیا، اس کی تفسیر کی، اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات تھی ان کی تفسیر بیان کی۔ تو جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں 3 طبقوں کا ذکر ہے۔ ایک متقین کا طبقہ جن کی بابت شروع کی آیات ہیں، جن کی کچھ صفات جو ہیں وہ مذکور ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ جو ہے وہ کفار کا طبقہ ہے، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ اصل میں تو 2 ہی طبقے ہوتے ہیں، ایک اہل ایمان کا طبقہ اور دوسرا کفار کا طبقہ، لیکن یہ تیسری قسم جن کو منافقین کہتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو اخلاقی طور پر اپنا موقف سب کے سامنے کھل کر بیان نہیں کر سکتے اور دھوکے بازی یا دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک الگ طبقہ جو ہے وہ منافقین کا ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک ہم نے جو ہے وہ متقین کا بیان پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ یہ 2 آیتیں جو ہیں، ان آیات کے اندر کفار کی حالت بیان کی گئی ہے، لیکن ان سے مراد تمام کفار نہیں ہیں، بلکہ ان سے مراد وہ بڑے بڑے کفار، وہ بڑے بڑے کافر سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کے ساتھ، پورے فکر کے ساتھ اور پورے درد کے ساتھ ان کو تبلیغ کرتے تھے، لیکن جب وہ بدبخت ایمان نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا۔ اور اسی حوالے سے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے پیغمبر لگتا ہے کہ تو ان کے پیچھے چل چل کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب درجہ رنج ہوا تو آپ تو محبوب کائنات تھے، اللہ کو بڑے پیارے تھے، جیسے سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات ہیں کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا کہ تو جو ہے وہ رنج میں مبتلا رہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج بہت بڑھ گیا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان دونوں آیتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اب ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ان کو تبلیغ کی جائے یا نہ کی جائے ان کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ علم الہی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایمان نہیں لائے، اور فرمایا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے، جیسے کہ لفافہ ہو، اس پر مہر لگا دی جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اب اس کے اندر جو چیز ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر ہے وہ اس کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کا مطلب یہی تھا کہ اب ان کے دلوں کے اندر جو کفر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور باہر سے جو ہدایت ہے ان کے دلوں میں جا نہیں سکتی۔ اسی طرح سے ان کے کان جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، وہ کسی حق بات کو سن نہیں سکتے، سن کر اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور آگے مزید فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، یعنی حق بات کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو مشیت ایزدی سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی گئی۔ باقی ان دونوں آیتوں کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبق پوشیدہ ہے، اور آج کی اس تفسیر اس سیگمنٹ کا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم حصہ ہے کہ جب انسان کسی برائی پر اصرار کرتا ہے، جب انسان کسی حق بات کو قبول نہیں کرتا اور حق کی طرف نہیں پلٹتا، تو اس کی ایک نحوست جو ہوتی ہے وہ انسان پر پڑتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان سے جو ہے وہ نیکی کرنے کی توفیق جو ہے وہ چھین جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی جو فوری سزا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے پھر حق سے بالکل جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ بعض بزرگوں کا یہ ارشاد ہے کہ ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، یعنی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، رحمت للعالمین ہستی، وہ اتنے رنج میں مبتلا ہے اور اتنے درد کے ساتھ وہ ان کو دین کی دعوت دے رہی ہے، اور ادھر یہ ہے کہ اس دعوت کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے۔ چنانچہ اس کا پھر ان کو صلہ یہ دیا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار گزرتا ہے، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ جو ہے اس پر لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے، یعنی اس کے سارے دل کو جو ہے وہ لپیٹ لیتی ہے، اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے نہ بری چیز کو، غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت اور سیاہی کا نام قرآن کریم میں ران یا رین آیا ہے۔ جی ہاں، یہ سورہ مطففین کے اندر ایک آیت ہے، اس کا حوالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کی بدولت، ان کے برے اعمال کی بدولت ان کے دلوں پر ایک زنگ جو ہے وہ جم گیا۔ تو الغرض گناہوں کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ جب انسان
گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو نقطے پہ نقطہ، یعنی سیاہ نقطے پہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل مکمل طور پر جو ہے وہ سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور شروع میں تو نیک اعمال سے جو ہے اس کی توفیق سلب ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر انسان گناہوں پر زیادہ ہی جری ہو جائے، جی ہاں، زیادہ ہی لاپرواہی اختیار کر لے، اللہ سے ڈرنا بالکل ہی چھوڑ دے، تو پھر اس سے ایمان کی توفیق جو ہے وہ بھی سلب ہو جاتی ہے۔ مشاہدہ ہے، دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ وہ آدمی جو کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہے، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے اس نے چوری شروع کی، پھر ڈکیتی شروع کی، پھر اس نے جو ہے وہ زنا شروع کر دیا، ٹھیک، اب کیا ہوا، نفس جو ہے اور بے قابو ہوتا گیا، اب زنا کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ قتل ناحق بھی شروع کر دیا، جیسا کہ اللہ معاف فرمائے، گینگز ایسے ہوتے ہیں کہ جاتے ہیں، ڈکیٹیاں بھی کرتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پھر عصمتیں بھی لوٹتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ اپنے ایمان میں رکھے ہر مومن مسلمان کو قتل تک جو ہے وہ کراتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ معاف فرمائے ایک وقت آ سکتا ہے کہ پھر وہ ایمان کو بھی جو ہے وہ خیر آباد کہتے ہیں۔ تو اس لیے ان دو آیتوں کے اندر ہمارے لیے یہ ایک بڑا بنیادی درس ہے، بنیادی سبق ہے کہ انسان کو کبھی بھی گناہ پر جو ہے وہ جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف لوٹے، جو گناہ ہو چکا ہے اس پر شرمندگی اختیار کرے، استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی نحوست جو ہے آہستہ آہستہ پہلے اس کو نیک اعمال سے محروم کرے، اور پھر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے بالآخر جو ہے اس کو ایمان سے بھی محروم کرتے، جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق پیغمبر کی بات کو خاطر، مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی، تو ان کے لیے یہ سزا تجویز ہوئی کہ اب یہ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے ہم عزم کریں کہ ہمیشہ جو گناہ ہے ہم اسے اجتناب کریں، اگر بتقاضۂ بشریت سرزد ہو بھی جائے تو بالفور جو ہے استغفار کریں۔ اس التماس کے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ ہم قرآن کی پوری تفسیر کو اسی طرح سے جو ہے اس چینل پر جو ہے آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔